السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بھی ایک بہت خوبصورت ویڈیو ہے، اسی پہ ریئیکشن ویڈیو بناؤں گا، بس آپ لوگ پورا دیکھیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنے چھوٹے بھائی پر پیار بنائے رکھیں۔ اور بہت خوبصورت ویڈیو ہے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اور مدینے کی بھی زیارت انشاءاللہ ابھی چالو کر دیں گے۔ آج رمضان تھا، رمضان میں تھوڑا سا نہیں کر پا رہا تھا، لیکن ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں تک ویڈیو کو پہنچائیں گے۔ اور بس آپ لوگ سپورٹ کریے، اپنا پیار دیجیے، اپنے چھوٹے بھائی پر پیار بنائے رکھیں۔ مزدور ملازمت کیا کرتے تھے، وہ ہنسنے لگے ہو کہ حضرت کیا بات کہہ رہے ہیں، ہم کمرے کے لائق کہاں تھے؟ تو میں نے ان سے یہ بات کہی، سوال کیا کہ اچھا یہ بات بتائیے کہ یہاں آپ کے بچے اس دنیا میں کتنے دن رہیں گے؟ کتنے دن بتائیے؟ زیادہ 20 سال، 30 سال، 40 سال؟ جواب انہوں نے دیا تو میں نے ان کی طرف سے جواب دیا 40 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال کی عمر ہوگی، 10 سال کا بچہ ہے تو اور 80-90 سال رہے گا، رہیں گے نہیں۔ اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ کہ اس کے بعد اللہ کے یہاں جائیں گے۔ کہ وہاں کتنے دن رہیں گے؟ کہ وہاں تو ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے کہا ہمیشہ رہیں گے وہاں بالکل ہمیشہ رہیں گے؟ ہاں ہمیشہ، کہ بالکل وہاں ہمیشہ رہیں گے؟ کہ ہمیشہ رہیں گے؟ کہنے لگے یہ تو ہم جب بھی مانتے تھے جب ہم سکھ بنے ہوئے تھے، اب تو اللہ کی شکر ہے ہم دوبارہ اسلام میں آ گئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو ہم جب بھی جانتے تھے کہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے کہا اچھا انصاف سے بتائیے، جہاں آپ کے بچے آپ کے خیال کے مطابق 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، زیادہ سے زیادہ 80 سال رہیں گے، وہاں کی گرمی، سردی اور برسات سے بچانے کے واسطے کون کس کے پاس ایک جھوپڑا اور ایک مکان نہیں؟ ہر ایک کے پاس مکان ہے، کہ یہاں سب کے پاس مکان ہے، جھوپڑا بھی ہے، مکان بھی ہے اس میں۔ میں نے کہا جہاں آپ کے بچے 100 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال رہیں گے، 80-90 سال رہیں گے، وہاں کی سردی، گرمی اور برسات سے بچانے کے لیے جب آپ ایک مکان بنا سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں، تو جہاں آپ کا بچہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور وہاں سے جائے گا نہیں، وہاں کی ہمیشہ کی سخت ترین دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے ایک مدرسہ بنا اور چلا نہیں سکتے آپ؟ جب 30 سال 40 سال کی زندگی کے لیے اپنے بچے کی گرمی، سردی اور برسات سے بچانے کے لیے آپ ایک مکان بنا سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں، تو وہاں جہاں ہمیشہ عبد الآباد کے لیے رہے گا، کہ وہاں کی آگ بچے گا جب جو مدرسے پڑھے گا، اس میں کوئی شک نہیں، بچے گا وہ جو مدرسے میں پڑھے گا اور دین کی تعلیم حاصل کرے گا۔ وہی جو دینی تعلیم حاصل نہیں کرے گا وہ بچے گا نہیں، وہاں پر ہمیشہ کی دوزخ میں جائے گا۔ تو وہاں کے لیے کیوں نہیں بچا سکتے؟ بس شرط یہ ہے کہ آپ جب یہاں کے لیے مکان بنا بھی سکتے ہیں اور چلا بھی سکتے ہیں 80 سال کے لیے، تو ہمیشہ کے لیے ایک مدرسہ بنا بھی سکتا ہے، چلا بھی سکتا ہے ہر آدمی۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اجتماعی نظام ہے کہ پورے گاؤں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، ورنہ ہمارے والدین کے ذمے ہے اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، یعنی ایک مدرسہ بنانا اور چلانا یہ خود ذمہ داری ہے۔ اور جب ذمہ داری دی ہے اللہ نے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ بات اصولی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت نے جس چیز کا مکلف بنایا ہے انسان کے اختیار میں ہے، غیر اختیاری چیز کا مکلف نہیں بنایا۔ اگر آدمی کے بس میں نہ ہوتا ایک مدرسہ بنانا اور چلانا، اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، تو اللہ تعالیٰ ہرگز انسان کے ذمے فرض نہیں بناتا۔ تو یقیناً یہ بات صحیح ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے اس بات کی۔ یہ جو مدارس ہیں، یہ زمانہ خصوصاً آج کے دور میں اس کی اہمیت کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ہی ضروری ہے کہ یہ مدارس کا نظام جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور بعد میں المدارس دارالعلوم دیوبند، اور اس کے سلسلے کے بعد پھر یہ جگہ جگہ اس کی اتنی تحریک اور اتنی کوشش کر رہے ہیں، تو یقیناً اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کو علامہ ابن تیمیہ کا قول میں نے 2-3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ تو انہوں نے لکھا ہے کہ تمہیں اپنی سب سے بڑی ضرورت اگر سمجھنی ہے تو دشمنوں کے تیروں کا رخ دیکھو۔ دشمنوں کے تیروں کا رخ جس طرف ہوگا وہ آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ دشمن آدمی کی سب سے قیمتی سرمایہ کو سب سے پہلے ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے بڑی ضرورت کو۔ اب پوری دنیا کی جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں، جو ہماری دعوت سے مجرمانہ غفلت کی وجہ سے اسلام کو شر سمجھ رہی ہیں اور اسلام کو کہیں جو ہے دہشت گردی اور چیزوں سے جوڑ رہی ہیں، وہ سب متفق ہو گئی ہیں پوری دنیا کی کہ دنیا سے یہ اسلام کے خاتمے کا اور جو ہے واحد طریقہ یہ ہے کہ جو ہے مدارس کو یا ختم کیا جائے یا مدارس سے ان کی روح ختم کر دی جائے۔ اب مدارس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اب اس سے زیادہ اور کیا اللہ تعالیٰ دلیل قائم کر سکتے ہیں ہمارے لیے؟ اتمام حجت اور کیا ہو سکتی ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے؟ اور یہ بات صحیح ہے بالکل۔ ذرا غور، افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ
اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہیں کی ہے، ان بزرگوں ان اللہ کے نیک بندوں کو جنہیں اللہ نے بر وقت خبردار کر کے یہ تحریک چلانے کی سوچی تھی، ان کی شدت کی اور ان کی فکر مندی کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ اس لیے عام طور پر مدارس کی جو قدر ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ یقین ہے یہ بات صحیح۔ میں نے دہلی میں سبیل السلام کے ایک پروگرام میں ایک مرتبہ ہمارے اس کے ذمہ دار مولانا جنید صاحب نے بہت ہی دل کو تڑپا دیا اپنے ابتدائی اور تمہیدی بیان میں یہ بات کہہ کر کہ مدارس کی اور دینی تعلیم کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ ادارہ چلایا اور ہر لحاظ سے معیار ایسا پرکشش بنایا ہے کہ لوگ جو ہے اس کی قدر کریں اور ناقدری دل میں نہ ہو۔ والدین کی ذہن سازی کی گئی، بچوں کو بہت اس کے سلسلے میں پابند بنایا اور بہت کوشش کی حساس بنانے کی اور شعور بیدار کرنے کی تعلیم کے سلسلے میں، لیکن اتنے دن ہو گئے ہمیں مدرسہ چلاتے ہوئے، آج تک ہمیں یاد نہیں کنہیں والدین نے اپنی تقریبات یا اپنے سفر کے پروگرام ہماری چھٹی کا لحاظ کر کے بنائے۔ اسکول کی چھٹی کا، KG کلاس میں کوئی بچہ پڑھتا ہے اس کی چھٹی کا لحاظ کر کے شادیوں کے نظام بنائے جاتے ہیں، اپنی تقریبات کے نظام بنائے جاتے ہیں، لیکن مدرسے کی سنڈے کے دن کریں گے، سیٹرڈے کے دن کریں گے، 4th سیٹرڈے میں کریں گے یا 2nd سیٹرڈے میں کریں گے، اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں خیال ہوتا کہ میں جو ہے مدرسے کے بچے کی بھی تعلیم کا کچھ حرج ہوگا، اس کا خیال نہیں ہوتا۔ تو میں نے بات اس وقت عرض کی، اور جتنا زیادہ دن ہوتے جا رہے ہیں اس کی اہمیت مجھے زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ ہم پورے بر صغیر میں خصوصاً ہندوستان میں کوئی بھی دین کی رمق ذرہ برابر کہیں دین کی کوئی رمق یا دین کی کوئی چیز جو ہے دنیا میں دکھائی دے رہی ہے، کسی سر پر ٹوپی ہے، کسی چہرے پر داڑھی ہے، کسی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے، بسم اللہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے، مسجد بنانے کی توفیق ہوئی ہے، مدرسہ بنانے کی توفیق ہوئی ہے، یا کار خیر میں خرچ کرنے کی توفیق ہوئی ہے، روزہ رکھنا آیا ہے، حج کرنا آیا ہے، حج کے ارکان سیکھے ہیں، کوئی خانقاہ قائم ہوئی ہے، چلے 4 مہینے لگانے کی توفیق ہوئی ہے، تبلیغ کا پورا نظام اور اس کے 6 نمبر ساری کی ساری چیزیں، اور کوئی سیاسی تحریک پسند اللہ بورڈ، جمعیت علماء ہند یا مسلم مجلس مشاورت یا جماعت اسلامی ہند، کوئی بھی تحریک یا تنظیم جس نے دین کا تھوڑی بہت بھی خدمت کی اور کہیں دنیا میں کہیں دین کا کوئی نور ہندوستان خصوصاً ہندوستان میں دکھائی دے رہا ہو، مدرسے کا آخری درجے میں ناقد اور مخالف مجھے یہ ثابت کرے